اور ایک حدیث پاک یہ بھی ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، رات کے وقت ایک گھر پر خوب روشنی تھی۔ یہ لائٹنگ کا زمانہ نہیں ہے کہ چائنا کی لائٹنگ لگا کر کے وہاں پر کچھ فوکس کیا گیا ہو، مدینہ رسول کی بات ہے 1400 سال پہلے، رات کا وقت ہے لیکن چھت کے اوپر سے لے کر آسمان تک روشنی نظر آ رہی۔ یہ اہل بصیرت کی دیکھنے والی روشنی ہے۔ صحابہ نے رک کر کے دیکھا اور حضور سے پوچھا کہ آقا یہ ایک گھر الگ روشن دکھتا ہے، آسمان سے لے کر ان کے گھر کی چھت تک نور ہے اور روشنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نور ہے اللہ کی طرف سے، اس گھر کے انعام پہ ہے، یہ اتارا گیا ہے۔ کہا کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ دیکھو اس گھر میں دو میں سے ایک کام ہو رہا ہوگا، جاؤ اس گھر میں جا کر دیکھو دو میں سے ایک کام ہو رہا ہوگا، یا تو اس گھر میں یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی، یا تو پھر آج ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ فرماتے ہم جا کر کے دیکھتے ہیں اس گھر میں، تو پتہ چلا کہ آج ہی رات ان کے گھر میں ایک بچی کی ولادت۔ یتیم کی پرورش اور بیٹی کی پیدائش، یہ دونوں اللہ کے نور کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ وہ کتنے برے لوگ ہیں جو بیٹی کی پیدائش پر منہ پھیر لیتے، ناک بھوں سکیڑ لیتے ہیں، افسوس کرتے ہیں پھر بیٹی ہو گئی، پھر بیٹی ہو گئی۔ کچھ جاہل تو ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو تانا مارتے ہیں، ارے دیکھو اس کو تیسری بھی بیٹی ہوئی، چوتھی بھی بیٹی ہوئی۔ بیٹا اور بیٹی کیا تمہاری فیکٹری سے نکل کر کیا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اللہ کریم جس بندے پر جتنی مہربانی فرمانا چاہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے مولا نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ یا دوسری ہو جائے تو لوگوں کو ٹینشن، تیسری ہو جائے تو اور گھبراہٹ ہے، بلکہ بعض جگہوں پر میں نے یہ بھی سنا دوسری بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی تھی، عورت پریشان تھی، بہت پریشان تھی، اور آئی ہمارے پاس تیسرا حمل تھا، اتنی گھبراہٹ میں کہنے لگی کہ کچھ تو حضرت تعویذ کر دیں، کچھ تو بتا دیں کہ بیٹا ہو جائے۔ کہا یہ اللہ کی مرضی میں دعا کرو، ہاں کچھ وظیفے ضرور ہیں اللہ کی بارگاہ میں بیٹا مانگ سکتے، لیکن وہ عورت کچھ زیادہ ہی ٹینشن میں۔ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی اگر تیسری بیٹی ہوئی تو اسی دن طلاق دوں گا، اسی دن میں چھوڑ دوں گا۔ میں یہ 9 مہینے کیسے گزاروں، یہ بہت پریشانی کے، یہ کئی جگہ کے معاملات ہیں میرے سے۔ بلکہ ایک بہت بڑے شخص کو میں ایسا بھی جانتا ہوں پرسنلی طور پر، وہ شریعت کے معاملات میں بہت آگے پیچھے رہنے والے، باشرح، بلکہ لوگوں کو بہت سارے دم دعا تعویذ بھی کرنے والے، واللہ عالم مولانا ہیں یا نہیں معلوم نہیں، لیکن ہزاروں لوگوں کو دعا کرتے ہیں، تعویذ بھی دیتے ہیں۔ کئی لوگ آتے ہیں ان کے پاس الگ الگ چیزوں کے لیے، ان کو خود 3 بیٹیاں ہیں، پہلی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، اور وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دوسری سے ہی وہ عمل کر رہے ہیں بیٹے کے لیے، وہ خود بھی اپنی بیوی پر جو عمل کرنا ہے بیٹا ہونے کے وہ بھی کر رہے ہیں، تب بھی نہیں ہوئی، عمل فیل ہو گیا۔ تیسرے مرتبہ پھر انہوں نے بیٹے کے لیے کچھ وظیفہ کیا، عمل کیا، وہ بھی فیل ہوا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان سے تعویذ لے کے جاتے ہیں بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، وہ خود دوسروں کو لکھ کر کے دیتے ہیں۔ اور تیسری جب بیٹی ہوئی تو اس شخص کی ایک بات مجھے بہت بری لگی، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر لیا، دوسری شادی کر کے لے آیا، اس کے ساتھ گھومتا رہا، پھرتا رہا۔ میں نے اس سے پکڑ کر کے ایک ہی بات پوچھی تھی، کیا اب تجھے گارنٹی ہے کہ یہ دوسری والی سے لڑکا ہی ہوگا؟ یہ گارنٹی ہے؟ اور اگر اس کو بھی وہی ہوا تو کیا کرو گے؟ کہا وہ دیکھا جائے گا۔ اتفاق کی بات ہے ابھی پچھلے سال خبر ملی کہ اس سے بھی بیٹی۔ تم اللہ رب العزت کی قانونی
اور اس کے دستور سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو دیا ہے کیا وہ کم ہے؟ مجھے ایک اور حکایت ملی تھی، ایک بہت بڑے کروڑ پتی شخص کا انتقال ہوا تھا، 4 بیٹے تھے اس کے، 1 بیٹی تھی۔ 4 بیٹے، ظاہر سی بات ہے جب جنازہ اٹھا رہے تھے تو وہ اتنا بڑا کروڑ پتی شخص تھا کہ چاروں بیٹوں کے حصے میں جو وراثت آئی تھی وہ خود کروڑوں کی تھی۔ ایک ایک بیٹے کو تقریباً 40 کروڑ کا مال، جائیدادیں سب آئی تھی۔ اور جنازہ جب اٹھانے کے لیے نماز کے بعد لوگ آئے، اچانک ایک قبیلے والے، ایک خاندان والے آئے، انہوں نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ یہ صاحب جن کا انتقال ہوا ہے ان پر ہمارا قرضہ ہے، ہمارے ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، لین دین ہوا تھا، تو ان کے بیٹے وغیرہ اگر ان کی ساری چیزیں ہیں تو ہمارا حساب کتاب کر۔ وہ آئے، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کی بات ہو تو الگ بات ہے، ان لوگوں نے 1.25 کروڑ کا مطالبہ کیا۔ یہ ریئل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی لطیفہ نہیں، حقیقت میں 1 کروڑ 25 لاکھ کا انہوں نے مطالبہ کیا اور اپنی حساب کتاب بتایا۔ لڑکے جو تھے انہوں نے کہا ابھی تو ہمارے باپ کی وراثت بھی نہیں بٹی، فلاں چیزیں ہیں، ابھی تو حساب کتاب ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے وارثہ بٹھایا جاتا ہے، بہت سارے معاملات طے ہونے ہیں، آپ لوگ بعد میں دیکھ لیجئے۔ وہ ضد پر آ گئے کہ اگر یہ جنازہ چلا گیا تو پھر ہمارے 1.25 کروڑ کا کون ذمہ دار۔ ہنگامہ ہونے لگا جنازے میں ہی، بہت بڑے حویلی کا مالک یہ شخص۔ تو پھر اچانک جنازے کے پاس ایک خاتون آئی، آ کر کے اس نے کہا کہ اس کا جو کچھ بھی ہے حساب کرو، جنازہ مت اٹھاؤ، حساب کرو۔ حساب کرایا گیا، وہ عورت اپنے زیورات، اپنے کچھ جائیداد کے پیپر سب لے کر کے وہاں بیٹھی، 1.25 کروڑ کی قیمت اس نے وہیں ادا کی۔ اور جو خاندان والے، جو قبیلے والے ہر جانے کا مطالبہ کرنے آئے تھے وہ سب لے لیے زیورات اس میں۔ اور اس کے بعد جنازہ اٹھا، لوگوں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ کہا یہ اس کی تنہا بیٹی تھی، یہ اس میت کی بیٹی تھی جس کو شادی کر کے تو دے دیا، لیکن باپ نے یہ کہا تھا، اللہ کی باپ نے کہا تھا کہ میری جائیداد میں میری بیٹی کا کوئی حصہ نہیں، جو کچھ بھی دینا تھا میں نے اس کی شادی میں دے دیا، جو کچھ بھی دینا تھا میں نے اس کی شادی میں دے دیا۔ یہ میرے 4 بیٹے ہیں، یہی میری فیکٹری بھی چلائیں گے، میری کمپنی کے بھی یہی مالک ہیں، گھر کے اور کھیتوں کے جائیداد کے یہی مالک ہیں۔ باپ نے یہ وصیت کی تھی اور بیٹی بھی اس بات پر راضی تھی کہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اچھے گھر پر شادی ہو کر گئی تھی۔ اس نے کہا مجھے اس میں کوئی حرص نہیں، باپ نے جو فیصلہ کیا میرے 4 بھائیوں کے لیے ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ راضی برضا تھی۔ لیکن جنازہ اٹھنے سے پہلے اسی خاتون نے، اسی بیٹی نے اپنے زیورات پورے اپنے باپ کے قرضے کے لیے دیے اور یہ کہا کہ میری شادی میں میرے ابا نے مجھے یہ ہار پہنایا تھا، مجھے فلاں زیور دیا تھا، آج ان کے جنازے کے لیے کیا میں یہ زیور نہیں دے سکتی؟ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اپنے بھویں الٹی کر لیتے ہیں، چہرہ بگاڑ لیتے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری محبت بیٹیوں کے دلوں میں اللہ کتنی رکھا۔ کئی ایسے ہیں جو باپ آج بھی بستروں پر تڑپ رہے ہیں، ان کے بیٹے اپنی بیویوں کو لے کر رفو چکر ہو گئے ہیں، بیٹی اپنے سسرال سے تھوڑا سا وقت نکال کر کے اپنے بوڑھے باپ کے پاس آتی، اسے روٹی کھلاتی ہے اپنے ہاتھ سے، پھر شام میں واپس چلی جاتی ہے۔ کیا یہ ہزاروں گھروں کے رواج نہیں ہے؟ یہ سب حالات دیکھنے کے باوجود بھی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ کرو۔ وہ تمہارا کچھ نہیں کھاتی اور نہ تمہارا کچھ لے کر جاتی۔ جس دن وہ تمہارے گھر آئی 10 دروازے مولا نے الگ تمہارے لیے کھولے، تمہارے رزق کے الگ دروازے کھولے، اور بلکہ یہاں تک فرمائے گا شادی کر کے وہ کسی کے گھر میں آتی ہے تو وہ دلہن جس گھر میں آئی اس دن رزق کا اس کے گھر میں بھی الگ دروازہ کھولا۔ تمہارا اپنا کیا کھا رہی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے۔ تو عورتوں کے معاملے میں
اس قدر ہلکا پن اور اس کو میں کہتا ہوں ذلیل لوگ ہیں وہ جو صرف جائیداد اور مال کی ہوس میں ان کمزور مخلوق کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ کے نیچے انہیں رکھا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ ہمیں اپنی زندگی پاک میں بتا دیا کہ پوری کائنات میں یہ اصول ہے، یہ دستور ہے کہ نسل سب کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی نسل ان کی بیٹی سے چلتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی، اور تمہیں معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کچھ بھی مشقت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں حضرت فاطمہ کیا کرتی تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے ہر بوجھ کو اٹھانے کے لیے روزانہ دعا کرتی تھی۔